الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. باعث تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نش خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت ہمارا ایک موت کی مجلس میں تشریف فرما ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جناب کمال الدین صاحب کا انتقال ہوا ہے. بہت دیر سے ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت نبی کا نذرانہ اور پھر ہمیں اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، پیارے آقا نے کون سی تعلیمات دی، جن تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو، خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو خواہ وہ اخروی زندگی ہو، کس طریقے سے ہم اور آپ ہمارے اور پھر کامیاب ہو جائے. ہمارے آپ نے سنا عزیزم اشتیاق صلی اللہ کی زبانی کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. ان کتابوں میں ایک اہم کتاب قرآن کریم ہے، جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. قیامت تک کی کتاب پڑھی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، خواہ وہ توریت کی شکل میں ہو، خواہ وہ زبور کی شکل میں ہو، خواہ وہ انجیل کی شکل میں ہو. ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس ایشور نے نہیں لی. کتابیں تو نازل فرمائی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پروردگار نے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. تو آپ نے سنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی ایک نقطہ کا ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا ھدی للناس ھدی للمتقین، یہ ساری انسانیت کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان. شرط یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس قرآن کریم کے احکامات کو سمجھا جائے، اس قرآن کریم کے مطالب کو رچائے اور بسایا جائے اپنی زندگی میں. تب تو یہ ھدی للمتقین کی ہے، ھدی للناس. اور اگر ہم نے قرآن کریم کو تلاوت کی، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں اتارا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت، قرآن کریم ہی کا حصہ تھا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم صرف اور صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، اپنے ایشور ہی کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا. اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ احسان کرنا، اس میں سلوک کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا. آپ غور فرمائیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے.
پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، تو ہماری ماں کا ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہمارے والدین۔ اور پھر آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں بڑھاپے کے اسٹیج کو پہنچ جائے اور دونوں میں سے کوئی ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اف تک نہ کہنا اور مت چھڑکنا، مت ڈانٹنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، پوری انسانیت کو سکھایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ تعلیم دی کہ یہ کہتے رہنا اے میرے رب ارحمهما، ان دونوں پہ رحم فرما۔ کس پہ رحم فرما؟ ہمارے والد پہ رحم فرما، ہماری والدہ پہ رحم فرمایا۔ جس طریقے سے ان دونوں نے بچپنے میں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ دعا یاد رکھنی چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ چلتے پھرتے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جس طریقے سے ان دونوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا۔ ماں نے ہمیں جنا اور جننے کے بعد میں چھوٹا سا ننھا منا بچہ تھا، مجھے یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود سے منہ میں دودھ لے جا سکوں، مجھے یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں اپنے ضروریات کو پوری کر سکوں، مجھے یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں چل پھر سکوں، مجھے یہ بھی صلاحیت نہیں تھی کہ میں بتا سکوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے بھوک کی ضرورت ہے، مجھے پیاس کی ضرورت ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میری آنکھوں میں درد ہے، میرے پاؤں میں درد ہے۔ لیکن میرے یہ والدہ تھی، میرے یہ والد تھے، میرے والدین تھے جو ہمارے احساسات کو سمجھتے تھے اور پورا خیال رکھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہماری ماں ہی تو تھی، ہمارے والد بھی تھے جنہوں نے بچپنے میں ہمارا خیال رکھا، اور جب ہم بڑے ہوئے جس طریقے سے ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے رہے انہوں نے بھرپور ہمارا خیال رکھا۔ تو کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کم از کم یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میں پالنہار، ان دونوں پہ ہمارے والدین پہ، ابا پہ بھی اماں پہ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما، جیسا کہ ان دونوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ بہت مخصوص سی دعا ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، والدین کا کیا مقام ہے آپ نے میلادوں میں سنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ رسول تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں جہاد پہ اور ایمان پہ۔ تو آقا نے فرمایا دیکھو کیا تمہارے پاس والدین ہیں؟ ہاں میرے پاس والدین ہیں، تو ایسا کرو ان کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے والدین کے پاس جاؤ اور جا کر ان والدین کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کرو اور ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ اور پھر آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر ہمارے والد ہم سے خوش ہے، اگر ہماری والدہ ہم سے خوش ہے تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہے، اور اگر ہمارے باپ ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہم سے ناخوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، تو ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے۔ ضرورت اس بات ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، اپنے ابا کو راضی کرنا ہوگا، اپنی اماں کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں ان دونوں میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے، ناخوش ہے، دنیا ہم سے خوش ہے لیکن ہمارے باپ ہم سے خوش نہیں ہے، ہماری ماں ہم سے خوش نہیں ہے، یہ جان لیجیے کہ ہمارا ایشور ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہے۔ اور جب ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہوگا تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز ہم دنیا میں کامیاب ہو اور یہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ والدین کا کیا مقام ہے، والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، والدہ کے قدموں تلے جنت کہا گیا ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک صحابی رسول جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو روح نہیں نکلتی، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، فوراً دوڑے ہوئے دوسرے صحابہ کرام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ فلاں صحابی ہے، فلاں آپ کے ساتھی ہے، ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، کافی پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر سے جو قاصد تھے خبر لے کر کے آئے تھے ان سے کہا جا کے پتہ لگاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ بھی پتہ لگاؤ کہ کیا ان کی والدین ہے۔
क्या वो खुश है? वो सहाबी रसूल पता लगा कर आए और आका से कहा कि हाँ उनकी वालिदा जिंदा है, लेकिन वो उनसे नाराज है, उनसे वो खुश नहीं है। तो आका ने फरमाया उनके वालिदा की नाराजगी की वजह से जो मेरे सहाबी रसूल है उनकी रूह नहीं निकल रही है, परेशानी के आलम में है। जाओ उनसे कहना कि नबी ने कहा है कि अपने बेटे को माफ कर दे। वो सहाबी रसूल वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, नबी का पैगाम सुनाते हैं, वालिदा फौरन माफ नहीं करती है। फिर आका ने कहा कि चलो लकड़ियां जमा करो और उसको जलाया जाए और उनकी औलाद को, उनके बेटे को उस आग में जला दिया जाए। क्या इस बात से उनकी वालिदा राजी होंगी? फौरन जब ये खबर पहुंची तो उस वालिदा ने कहा, उस माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे लख्ते जिगर के साथ न किया जाए। मैंने चलो माफ कर दिया। तो ऐसे ही कहा कि मैंने माफ कर दिया, आपकी रूह निकल गई, रूह बर्बाद हो गई, सारी परेशानी खत्म हो गई। फिर आका के दरबार में दूसरे सहाबी दौड़े हुए आए और आका से पूरा वाक़या सुनाया। पता ये चला अगर हमारी माँ हमसे नाराज है तो फिर आखिरी वक्त में हमारी रूह नहीं निकल पाएगी, काफी परेशानी के आलम में। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त भी ज्यादा हो चुका है। जिनके पास वालिदैन है जरूरत इस बात की है कि अपने वालिदैन को हम राजी करें, और अगर आपसे राजी हैं, हमसे राजी हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमसे राजी है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो नाराज है तो जरूरत इस बात की है उनको राजी कर लिया जाए, तो वो राजी हो जाएंगे तो हमारा रब भी राजी हो जाएगा। और जब हमारा रब राजी हो गया तो फिर हम दुनिया में भी जन्नत कमा लिया, जन्नत में तो इंशाअल्लाह। इसलिए कि असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। ये जिंदगी जो हम और आप जी रहे हैं ये क्या है? मक्खी के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। खलीफा राबे, चौथे खलीफा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो रात के सन्नाटे में मस्जिद में जाया करते थे, मेहराब रसूल में तशरीफ रखते थे और फिर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कांपते थे, पिछकोड़े बन जाते थे, आंखों से आंसू के फुव्वारे निकलते थे और वो कहते थे, या दुनिया, ए दुनिया, कद बदत्तु की सलासन, मैंने मुझे 3 तलाक दे दी। जब इंसान अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो क्या वो बीवी उसके लिए जायज होती है? नहीं जायज होती है। तो हज़रत अली दुनिया को मुखातब करते हुए कहते थे, या दुनिया, ऐ दुनिया, कद बदत्तु की सलासन, मैंने तुझे ऐसी 3 तलाक दी जिसके बाद कोई रजात नहीं है, कोई वापसी नहीं है। दुनिया ये वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह। और फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, असल जिंदगी जो उखरवी जिंदगी है, हमेशा जिंदगी है। मरने के बाद जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जिस जिंदगी में हमें जाना है उसी जिंदगी में हमेशा में रहना है। असल कामयाबी तो उसके लिए सोचनी है हमें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र के अज़ाब से डरा करते थे, कांपा करते थे कि कब्र में हमारे साथ क्या आलम होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कब्र में हमने सही जवाब हमने दे दिए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो गया। और अगर कब्र जो पहली मंजिल है अगर उसी में खुदा का खास्ता कामयाब न हो सके तो फिर हम कहीं के नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तालीमात है उस पर अमल किया जाए। तालीमात पूरी तरीका ही हमारी जिंदगी का हुजूर की सीरत है। हुजूर की सीरत को तो पढ़ के देखा जाए। अब कुरान करीम की तिलावत उन्होंने की थी और एक आयत पढ़ी थी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है इंसान को। और इंसान का मतलब क्या होता है? इंसान का मतलब है मोहब्बत, इंसान का मतलब है रहमत, इंसान का मतलब है मेहरबानी। और जिस इंसान में, जिस मनुष्य में इंसानियत नहीं है, जिस इंसान में मोहब्बत नहीं है, जिस इंसान में रहम करम नहीं है, फिर वो इंसान नहीं है। वो उससे बेहतर है कि वो हैवान है, उससे अच्छा हैवान है। अगर हम इंसान जब है तो जरूरत इस बात की है कि हमारी जिंदगी में इंसानियत रहनी चाहिए। और अगर हम इंसानियत नहीं है तो फिर हम कहीं के नहीं है, जानवरों से भी बदतर है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो बस ज्यादा कुछ कहना नहीं है, वक्त ज्यादा हो चुका है। हमारे वालिदैन जिंदा हैं, उनको राजी करने की फिक्र करें और दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये दुआ करते रहें, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी
صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ اور پھر جب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے والدین، تو آپ نے سنا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں ہی ایسی ہیں جو جاری و ساری رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ، ان کے نام پہ کوئی کام آپ کر دیجیے، اور ان کاموں میں سب سے اچھا کام پانی کا انتظام کر دینا ہے۔ پانی کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک خاتون تھی جو بہت فاحشہ تھی، غلط کامی زندگی بھر وہ کیا کرتی تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، کانپ رہا تھا، اور پھر وہ کنویں سے اس نے پانی نکالا، اس کتے کو پلا دیا، اس کی وجہ سے اس فاحشہ خاتون کی بخشش ہو گئی۔ پانی کے بڑے فضائل ہیں، پانی کا انتظام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور بھی بہت سارے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے طریقے ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، اور پھر علم نافع ہے کہ ہم نے اگر کسی کو پڑھا دیا ہے، شاگرد تیار کر دیے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، یا پھر ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا پوتا، ہماری پوتی نیک ہے، صالح ہے، تو جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھے گا اور اپنے ایشور کے نام سے کھانے کی شروعات کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا جب منہ میں لے جائے گا تو پھر اس کا ثواب بھی ہمارے والدین کو ملے گا۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمت کہتے ہوئے دائیں پاؤں کو پہلے داخل کریں گے، اس کا ثواب بھی ہمارے والدین کو ملے گا۔ جب مسجد سے نکلیں گے تو بائیں پاؤں کو پہلے نکالیں گے، اس کا ثواب بھی ہمارے والدین کو نکلے گا۔ جب راستہ ہم چلیں گے اور راستے میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی پتھر یا کوئی کانٹا یا کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے ہٹا دیا، سائڈ کر دیا، الگ کر دیا، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے والدین کو بھی ملے گا۔ اس لیے ملے گا انہوں نے ہماری تربیت اچھے ڈھنگ سے کی۔ انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کریں گے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔